وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کی جو ہے ترکیب سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ اٹھا لیں، یہ ہے فعل اور اس کے اندر ہے فاعل انا، یہ با ہے جار، لفظ اللہ مجرور ہے، جر کی وجہ سے اگر یہ مجرور بن رہا ہے، یہ من جار ہے، شیطان موصوف ہے اور یہ صاحب ہیں اس کی صفت، تو یہ بنا مرکب توصیفی اور یہ توصیفی بن کر مجرور بن رہا ہے، جر میں ہے من کی وجہ سے، اور یہ ہے متعلق اعوذ، اور یہ متعلق اعوذ مکمل بنا، تو یہ فعل کے متعلق ہے تو بنا جملہ فعلیہ، تو یہ بنا جملہ فعلیہ۔ تو اب یہ فعل ہے اور یہ فعل کے متعلق ہے، تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اعوذ اس کے متعلق دو چیزیں سمجھ لیں، ایک ہے با اور ایک ہے من۔ با اس کے ساتھ لگتا ہے جس کی پناہ طلب کی جائے، با اس کے ساتھ لگتا ہے جس کی پناہ طلب کی جائے، اور من اس کے ساتھ لگتا ہے جس سے پناہ مانگی جائے۔ تو یہ اعوذ کے متعلق بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ با اس کے ساتھ لگتا ہے جس کی پناہ طلب کی جائے، اور من جس سے پناہ طلب کی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اس کی مختصر جو ہے ترکیب، اور مرکب توصیفی کے بعد مجرور بن کر جار کی وجہ سے متعلق فعل اور اس کو لکھا جاتا ہے متعلق اعوذ، اور یہ مجرور ہے جار، اور مجرور کی وجہ سے متعلق اعوذ فعل کے متعلق ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو ہے فعل کے متعلق ہیں، اور یہ فعل مضارع ہے، اور یہ اعوذ اصل میں افعلوا کے وزن پر تھا، اس میں جو فاعل ہے وہ انا ہے، یعنی واحد متکلم۔ تو یہ ہے ترکیب آسان طریقے سے کہ قرآن کو اپنی نظر سے پڑھیں، اپنی نظر سے۔ جو بندہ جو آدمی قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے وہ دوسرے کی نظر سے پڑھتا ہے، اگر آپ تحقیق کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ قرآن کو اپنی نظر سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو اپنی نظر سے پڑھتا ہے وہ زیادہ گہرائی سے پڑھتا ہے، دوسرے کی نظر سے پڑھنے سے اچھا ہے کہ بندہ کچھ کوشش کرے اور وہ خود کسی جگہ پر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ یہ تعوذ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی آپ جو ہیں قرآن پڑھیں تو سب سے پہلے جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جایا کریں شیطان مردود سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ کی باری آتی ہے۔ قرآن کے ہر حصے کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھیں کہ یہ جار ہے اور اسم مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. یہ موصوف بھی ہے لفظ اللہ اور یہ صفت ہے اللہ کی الرحمانی اور رحیمی. الرحیمی بھی صفت ہے اللہ کی. تو یہ بنا مرکب اضافی اور یہ با کی وجہ سے مجرور بھی بنا. تو یہ بنا متعلق فعل محذوف. یہ متعلق فعل محذوف ہے. یاد رہے کہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ فعل کے متعلق ہے. اس کا فعل یہاں سے حذف کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. تو وہ یہاں سے حذف کیا ہوا ہے. تو یہ فعل کے متعلق ہے. اصل میں یہ مرکب جاری ہے، با کی وجہ سے یہ جملہ نہیں ہے. اب سمجھیں میری بات. اس کا ترجمہ ہوگا 7 نام اللہ الرحمن اور رحیم کے، یعنی یہ مرکب جاری ہے. اس کا فعل یہاں سے حذف کیا ہوا ہے. مثلا جیسے کوئی ذبح کرتا ہے، ذبح یذبح کی معنی ہے ذبح کرنا. اذبح بسم اللہ، میں ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جس طرح کہ کوئی بندہ کچھ کھاتا ہے تو کہتا ہے آکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کچھ لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اکتب، میں لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے. اس طرح ہی اگر کوئی بندہ کہتا ہے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کا فعل یہاں سے حذف کیا ہوا ہے. لہٰذا یہ جملہ نہیں، یہ مرکب جاری ہے اور اس کا فعل یہاں سے حذف کیا ہوا ہے. تو یہ متعلق فعل محذوف. یہ اس کی مختصر ترکیب ہے. کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلی نظر اپنی ہونی لازمی ہے. جو بندہ ترجمہ پڑھتا ہے وہ کسی دوسری کی نظر سے پڑھتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ آپ تک پہنچائیں، یہ ہم پر فرض ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام میں آسانی کرے. مختصر تعریف تھی جو ہم نے آپ کو بتائی اور اس کی یہ ترکیب ہے. اصل میں یہ جملہ نہیں، یہ جو ہے مرکب جاری ہے اور یہ متعلق فعل محذوف ہے. جو فعل ہے وہ یہاں سے حذف کیا ہوا ہے. تو جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. وہ کام وہ یہاں سے حذف کیا ہوا ہے. تعبد کا بھی جو ہم نے پہلے ریکارڈ کرا چکے ہیں اس کی ترکیب بھی ہم نے جو ہے کر دی ہے. اب یہ بسم اللہ ہے، اس کی بھی ترکیب کی ہے. انشاءاللہ مزید جو ہے قرآن کو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ کی ترکیب سکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کی ترکیب کریں گے ہم. الحمد مبتدا ہے،
لیکن ایک بات آپ نظر میں رکھیں کہ یہ الف لام ال جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک الف اور لام ہوتا ہے جس کو لام تعریف کہتے ہیں، اور ایک لام جنس ہوتا ہے. لام تعریف یعنی ایک اسم ہے مسلمون، مسلمون یہ نکرہ اسم ہے. اگر ہم اس کو معرفہ کریں گے تو اس پر ال لگائیں گے، المسلم، مسلم، المسلم، ہم اس پر ال لگائیں گے اور یہ ہو جائے گا المسلم. مسلمون نکرہ تھا، ال لگایا المسلم ہو گیا. آپ سمجھیں یہ ہے ام مسلم. یہ ہے ام مسلم اور یہ ہے دا مسلم. یہ ہے ام مسلم اور یہ ہے دا مسلم. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. یہ نکرہ تھا، ال لگایا تو معرفہ ہو گیا. کسی اسم نکرہ کو معرفہ کرنے کے لیے جو ال لگایا جاتا ہے اسے لام تعریف کہتے ہیں. اور یہ لام جنس ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے الحمد، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس سے لام جنس کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں بھی آپ سمجھ لیں. مثلا ایک اسم اٹھائیں، انسان، ایک انسان، الانسان تمام انسان، انسان ایک انسان، الانسان تمام انسان. اس مسئلے کو سمجھیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر ان الانسان لفی خسر، لفی خسر یعنی زمانے کی قسم بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، تمام. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ال ہے یہ لام جنس ہے، یہ لام جنس ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ بات آپ سمجھ رہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے. یہ مختصر آپ کے سامنے اس کی مثالیں ہیں، کو مختصر سی معلومات دے دیں. یہ الحمد یہ باب سمیع سے آتا ہے، حمد یحمد، ٹھیک ہے. اور یہ لام جار ہے، اور لفظ اللہ ہی موصوف ہے، اور رب العالمین مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ صفت ہے اللہ کی. الرحیم بھی صفت ہے اللہ کی. مالکی مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ بھی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. مالکی یوم الدین، مالکی مضاف ہے، یوم الدین میں یوم جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. کیونکہ ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جو مضاف ہوتا ہے نہ اس پر ال آتا ہے اور نہ تنوین. اور یہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے. تو یہ بنا مرکب اضافی، اور اس کے ساتھ صفت اللہ بھی، یہ اللہ کی صفت بھی بنی. تو آپ سمجھ لیں. اب اس کو اٹھائیں کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنتے ہیں مرکب اضافی، اور یہ بھی بنے صفت اللہ.
یعنی اب جو ہے موصوف اپنے تمام صفتوں سے مل کر مجرور بن رہے ہیں جار کی وجہ سے، اور پھر یہ بن رہے ہیں قائم مقام خبر، قائم مقام خبر یا متعلق خبر محذوف کہتے ہیں۔ متعلق خبر محذوف کیوں کہتے ہیں یا متعلق خبر محذوف کر دے؟ اس وجہ سے کہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں پر تھا الحمد ثابت للہ، یہ جو ثابت ہے یہاں سے حذف کیا گیا ہے، اگر اس حساب سے ترکیب کوئی کرتا ہے تو متعلق خبر محذوف، نہیں تو قائم مقام خبر، اور خبر اپنے مبتدا سے مل کر بنتا ہے جملہ اسمیہ۔ تو قائم مقام خبر سے مبتدا مل کر جملہ اسمیہ بنا، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی کی طرف توجہ کریں۔ اس کا ترجمہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تمام صفتیں اپنے موصوف سے مل کر مجرور بن رہے ہیں جار کی وجہ سے، اور پھر قائم مقام خبر بن رہے ہیں، مقام خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اب آپ ایک دوسری چیز ایڈ کر دیں، یہ سمجھیں۔ میں آپ کو مختصر جو ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ الحمد یہ اسم ہے، حمد یحمد باب سمع سے آتا ہے، اور یہ لام جار ہے، لفظ اللہ جو ہے اسم جامد ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رب العالمین میں یہ جو رب ہے یہ اصل میں باب نصر سے آتا ہے، رب یا ربو جو ہے، اور یہ یہاں پر جر میں صرف لام کی وجہ سے ہے، اور کیونکہ یہ موصوف کی صفت بھی بن رہی ہے۔ اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمام اللہ کی صفتیں ہیں؟ ان حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ جر میں ہے، موصوف جر میں ہے جار کی وجہ سے، اور اس کی صفتیں بھی جر میں ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ یہ تمام خدا کی صفتیں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے آپ جو ہیں اس ضمائر کے بارے میں سمجھیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ سب سے پہلے ضمائر کو سمجھیں۔ ضمائر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہوا، دوسرا ہوتا ہے ہی، اور تیسرا ہوتا ہے انت، اور چوتھا ہے انا۔ یہ رفع میں ہوتے ہیں، انہیں رفع میں کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نصب میں، تیسرا ہے جر۔ ہوا، ہا، کا، یا اور نی۔ جر میں ہوتے ہو، ہا، کا اور یا۔ اب ان ضمائر کو رفع میں کہا جاتا ہے، ان کو نصب میں اور ان کو جر میں۔ تو اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ مثلاً میں آپ کو مثال دوں کہ ایک ہے اس نے تجھ کو مارا، اس نے تجھ کو مارا، تو عربی میں ہوگا ضربک، ضربک، اس نے تجھ کو مارا۔ مگر ہم کہیں کہ اس نے تجھ ہی کو مارا، مثلاً دوسرا سمجھیں، اس نے تجھ ہی کو مارا۔
اس نے تجھ ہی کو مارا، یعنی بس آپ ہی کو مارا اور کسی کو نہیں مارا، صرف آپ ہی کو مارا۔ تو اس کے لیے جو یہ ہی ہے نا، یہ ہے اصل میں یا، اصل میں یہ ہے یا جو یہاں پر ہے، اور یہ ملا کر نہیں لکھے جاتے مگر الگ الگ لکھے جاتے ہیں، یعنی منفصلہ ہوتے ہیں، منفصلہ، اور ان کو کہا جاتا ہے متصلہ۔ یہ ضمائر متصلہ ہے، یعنی جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، اور یہ ضمائر منفصلہ ہے، یعنی الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو ضمائر کو منفصلہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ یا کا یہ ہی ہے، یعنی اس نے تجھ ہی کو مارا، کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہی کا مفہوم آتا ہے، زور دیا جاتا ہے جس بات میں وہ جو ضمائر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ پہلے لے کے آتے ہیں۔ اس کا مثال بھی سمجھیں، مثلاً یا کا ضربہ، یا کا ضربہ، اس نے تجھ ہی کو مارا، اور ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ ضرب یا کا، مگر بعد میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے وہ لے کے آئے ہیں یا کا ضربہ، یعنی اس نے تجھ ہی کو مارا۔ ویسے تھا ضربہ کا اس نے تجھے مارا، مگر جب بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے لے کے آئے تو ہوگا یا کا ضربہ، یعنی اس نے تجھ ہی کو مارا۔ تو یہاں ہے یا کا، یعنی تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہی، ٹھیک ہے، اور کسی کی نہیں۔ یہ اس کے مختصر سا تعارف تھا۔ آپ اس کو اٹھائیں، یہ صاحب ہوئے، اسے کہتے ہیں ضمیر مفعولی، اور یہ مفعول ہیں۔ اس کو اٹھائیں، یہ فعل ہے پلس میں نحن فاعل ہے، اور یہ بنا جملہ فعلیہ۔ اس کو اٹھائیں، یہ عطف ہے، یہ ہے ضمیر مفعولی، اور پھر یہ مفعول بن رہے ہیں، اور یہ فعل ہیں پلس نحن فاعل ہے، تو یہ بنا جملہ فعلیہ۔ تو یہ تھی اس کی جو ہے مختصر سی ترکیب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ اس کی مختصر سی ترکیب تھی جو ہے ہم، اور یہ ہے جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ایاک نعبد یہ ایک جملہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے مختصر سی ترکیب تھی۔ مزید انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اور بھی ترکیب کو آگے لے کے چلیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم، اس کو آپ لے لیں۔ اب جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس کو اٹھائیں، یہ فعل ہے، فعل امر، فعل ہے انت، اور اس کو اٹھائیں، یہ مفعول ہے، صراط موصوف ہے، المستقیم صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن رہے ہیں، توصیفی اور مفعول بن رہے ہیں،
اس کو اٹھائیں، یہ مفعول اول ہے اور یہ ہے مفعول ثانی، اس کو مفعول ثانی کہا جاتا ہے۔ تو فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر بنتا ہے جملہ فعلیہ۔ اب یہ اہدا کو اٹھا لیں، یہ باب ضرب سے آتا ہے، اس کی مثال بھی سمجھ لیں۔ مثلا اس کا مادہ ہے ہا، دال اور یا، یہ باب ضرب سے آتا ہے۔ ہدا یہدی، یہ دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، دو مفعولوں کا، جس کو ہدایت دی ایک، اور دو جس چیز کی ہدایت دی، جس کو ہدایت دی، جس چیز کی ہدایت دی، یہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہدا یہدی باب ضرب سے آتا ہے اور دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے، جس کو ہدایت دی، جس چیز کی ہدایت دی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کر سیدھے راستے کی۔ جملہ فعلیہ، فعل پلس فاعل اور دو مفعول مل کر جملہ فعلیہ بنتے ہیں۔ صراط الذین علیہم ولا الضالین، یہ ہے مضاف، موصول ہے اور یہ فعل ہے پلس انت فاعل ہے، اور یہ جار ہے اور یہ مجرور ہے، تو جار اور مجرور مل کر متعلق فعل، اور فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ صلہ، تو صلہ بن کر یہ بن رہا ہے مضاف الیہ۔ اس کو اٹھائیں، یہ ہے استیناف، اور یہ مضاف الیہ بھی ہے اور یہ مضاف بھی ہے منصوب کے لیے، اور یہ ہے مضاف الیہ، اور اس سے اٹھائیں، یہ ہے جار، یہ ہے مجرور، جار مجرور متعلق محذوف، اور اس کو اٹھائیں، یہ کیا ہے؟ یہ لام جو ہے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں لا آتا ہے، لا نہیں، یہ اٹھائیں، یہ نفی کے لیے آیا ہے اور یہ تقرار کے لیے آیا ہے، غیرہ کی جگہ آیا ہے، یہ غیرہ کی جگہ آیا ہے، اس کو اٹھائیں، یہ مضاف الیہ ہے، اور اس کو اٹھائیں، یہ غیرہ، یہ مضاف، یہ بیک وقت میں مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے۔ مضاف بن رہا ہے صراطہ کے لیے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور مغضوب کے لیے مضاف بن رہا ہے، تو مضاف یہاں پر یہ بھی لکھ لیں، صراطہ لکھ، اور پھر یہ بنا مضاف الیہ، اور یہ مغضوب بھی مضاف الیہ ہے اور یہ بھی مضاف الیہ۔ یہاں پر تین مضاف الیہ ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے،
اب سمجھے میری بات؟ تو اس کا اب یہ ترجمہ ہوگا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تم نے انعام نازل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ، غیر المغضوب، نہ ان کا جس پہ تم نے علیہم غضب نازل کیا، نہ ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اب یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو لا ہے اس کو ایسے کرے، اس کو ایسے کرے، یہ غیرہ کی جگہ ہے۔ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام نازل کیا، اور یہ بھی مضاف الیہ ہے اور یہ بھی مضاف الیہ ہے، یہ سارے مضاف الیہ بن کر یہ ایسے کریں، یہ سارے مضاف الیہ بن کر اور پھر یہ بن رہے ہیں مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بن رہا ہے بدل الکل، بدل الکل۔ تو یہ اس کی ترکیب تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر تو نے غضب نازل کیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، نہ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے۔ تو یہ ہے اس کی مختصر سی ترکیب، یعنی راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام نازل کیا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام نازل کیا ہے، نہ ان کا راستہ جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے، نہ ان کا راستہ نہ ان کا راستہ، ان کا راستہ جس پر آپ نے انعام نازل کیا ہے، ان کے راستے کی طرف ہمیں ہدایت کر۔ تو یہ ایک دعا بھی ہے اور الحمدللہ یہ اس کی مختصر سی ترکیب تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا